بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ گائے بگائے ناظرین آپ کو یاد دلاتا رہوں گا کہ اگر آپ پہلی دفعہ یہ چینل دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور میں بار بار کہوں گا کہ اس کی تشہیر میں میرے ممدوم معاون بنے، کیونکہ جتنے لوگوں تک اگر ہم یہ پیغام جو کچھ میں ریکارڈ کراتا ہوں یہ پرپز ہے، ایک مقصد ہے اور یہ مشن ہے، تو اس لیے اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو اس کو پھیلانے میں میرے ممدوم معاون بنے، میری مدد فرمائیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ پاکستان جو اس وقت غیر معمولی حالات سے گزر ہے، اور اس کی ایک تو چیز ہے کہ پوری عوام اور پوری ہماری جو اشرافیہ ہے، مقتدر حلقے اور جو بھی لوگ میٹر کرتے ہیں میڈیا کے اندر، پالیٹکس کے اندر، اداروں کے اندر، وہ سارے کے سارے اپنے تئیں 24 گھنٹے سوتے جاگتے اسی تصور کے ساتھ ہیں کہ جو کچھ حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں وہ کس طرف لے کے جائیں گے۔ یہ حالات ہیں کیا؟ ظاہر ہے سیاسی عدم استحکام، سیاسی گڑبڑ، اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوگا کہ حالات جو ہیں وہ کوئی نواز شریف صاحب کی تقریر نے پیدا کی ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمیں کبھی بھی سیاسی طور پہ استحکام کے ساتھ گورنمنٹ نہیں ملی۔ اس کئی اینگل سے، کئی زاویوں سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آج بھی اس میں تھوڑا بہت اسی طرف سرسری ذکر ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے نظام کے اندر سکم ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا تجاوز ہے کہ جو نظام کے اندر سکم پیدا کر رہا ہے، یا آلریڈی جو سکم ہے اس کی وجہ سے مختلف اداروں کو تجاوز کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ سکم یہ ہے کہ جی جو بھی حکومت آئی ہے، میں تو پچھلے جب سے 1970 کے الیکشن ہوئے ہیں اور میں بھی پوری طریقے سے بلوغت پہ پہنچ چکا تھا اور ہوش و حواس میں تھا اور پوری طرح ملوث تھا، اتنی میری عمر ہو چکی تھی، آج تک صرف جب بھی سیاسی حکومت آتی ہے تو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کچھ چیز کی کمی ہے جو اداروں کو مطمئن نہیں کر رہی، اور چنانچہ ادارے جو ہیں اپنے تئیں مطمئن نہیں ہوتے، اور مختلف طریقوں سے عام لوگوں تک بھی خبریں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اور چونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور چونکہ پچھلے 8-10 سالوں سے ہر ادارہ، خصوصاً ہمارے عسکری ادارے جو ہیں ISPR، وہ میڈیا کے ساتھ بہت بری طرح ملوث بھی ہے، اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی جو ہے چھپانے کی بات نہیں کہ پورا میڈیا جو ہے اس وقت 100% ان کے کنٹرول میں ہے۔ اور کسی نے اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی 2014 میں، تھوڑا سا ان سے ہٹ کے موقف، ایک تو ہوتا ہے کئی موقف ہم دیتے ہیں تو وہ ان کو قابل قبول ہوتا ہے میڈیا پہ، تو اس کی وہ اجازت ہے، لیکن کئی میڈیا پہ موقف قابل قبول نہیں ہوتا تو اس کا کیا اثر ملتا ہے کہ 2014 میں ہم نے دیکھا جیو کو بند کر دیا۔ جیو تو خیر سرنگوں ہوئے عرصہ دراز ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے جیسے سارے لوگوں کو بات کرنے کی وہاں پہ اب اجازت بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے، بلکہ دوسرے چینل میں زیادہ بات کر سکتا تھا۔ تو اب میر شکیل الرحمان کی جو جیل ہے، جو ایسی واہیات بہیمانہ ہے جس کی کوئی لاجک نہیں، کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو مائٹ از رائٹ، تو یہ صورتحال ہے کہ اب وہ لوگوں کو جو ہے وہ کرپٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن جو اقدامات ہوتے ہیں وہ کسی طریقے سے بھی قابل تحسین نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے تقریباً زمرے میں آتا ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ پورے میڈیا کو جو ہے مزل کر دیں، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور اس کے اوپر مرضی ہے وزیر اعظم کو گالی نکلوا دیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب مرضی ہے وہ میڈیا پورے کے پورے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ نے بزدار کو گالیاں دینی، اور بزدار کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ناٹ ٹو ٹاک آف نواز شریف اور ان کے خاندان، ان بیچاروں کے ساتھ 2014 سے اس میڈیا نے ہر گھر کے اندر ایک ہی پیغام پہنچایا کہ ٹبر چور ہے، ان کی بیٹی ہیں، بیوی ہیں، سب کے ساتھ کھیلے۔ وہ تو خیر اللہ کا اپنا نظام ہے، مکافات عمل ہوتی ہے، یہ میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ اس چیز کا جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عمران خان آج کل بھگت رہا ہے، جنہوں باقی کیا ہے وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے نا، یہ مت پوچھیں، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں بڑے بے عزت ہو کے یہاں سے جا چکے ہیں
یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ جو بے عزتی ہوئی ہے یا ان کی زندگی جو ہے اس کے بعد کیا رہی ہے. خیر یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں یہ اس کے لیے بہت اہم ہے کہ میں تھوڑا سرسری طور پہ اس پہ نظر ڈالتا جاؤں، کیونکہ عملاً جہاں کھڑے ہیں اس کے اندر میں اس کو ریزالو کرنے کی اپنے تک کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ تو سکم ہے. یا تو آئینی حکومت ہمیں دل جمعی سے دل و جان سے پسند نہیں ہے، یا آئین کہیں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ اس لیے ہم آئین کے خلاف ورزی بھی کرتے ہیں اور پھر مانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر چیز اچھی ہوتی مانتی ہوتی تو ہم اس کو تسلیم بھی کر لیتے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو ایکشنز ہیں وہ الفاظ اس سے فرق آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہم سیاست میں دخل نہیں دیتے، یہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بڑے بڑے معززین کو بولنا پڑتا ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو قرض کرتی ہے، یا اگر ان کی خواہشات ہیں تو ناجائز ہیں کہ کب وہ سمجھتے ہیں جو ہمارے جو لوگ دخل اندازی کرتے ہیں اور آئین کو انڈرمائن کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. یہ تو خیر تھی، کیونکہ جو اصل ٹاپ موضوع ہے اس کی طرف آنے سے پہلے کہ اس چیز نے ہمیں ایک چیز دے دی ہے. ہمارے ملک میں ایک مظلوم طبقہ پیدا کیا ہے اور اس کا نام ہے سیاستدان. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ کوئی آب زمزم کے یا دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، لیکن آب زمزم دودھ کے دھلے ہوئے ہمارے ادارے بھی نہیں ہیں. اگر ہمارے اداروں میں کمزوریاں نہ ہوتی تو یہ جج ارشد کی جو ویڈیو ہے یا مختلف ہمارے بارے میں جو عدالتی فیصلے آتے ہیں جن کے بارے میں ہماری پوری پاکستانی قوم کو ایک اسے کنسنسس ہوتا ہے، تحفظات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہے، ان کی کمزوری ہے جو کہیں پہ استعمال ہو رہی ہے. پر اسی طریقے سے ہمارے ان اداروں کی کئی لوگ ادارے ہیں جن کی کمزوریاں ہوں بھی صحیح، ان کو پاکستانی لوگ نہیں پکڑ سکتے، لیکن جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سے اوپر ہے. پتہ نہیں اللہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ مثلاً امریکہ جیسے ملک کے پاس ہمارے اداروں کے بڑے لوگوں کی کمزوری ہے. چنانچہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل جس طریقے سے یہ لوگ امریکہ کے آگے لیٹتے ہیں، جو اس کی خواہشات کے بارے میں ہندوستان سے صلح بھی ہو جاتی ہے، کشمیر کے اوپر ہم ایک آپشن بھی تیسری لے آتے ہیں. آج کل بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو چونکہ پھر اسی طرح کا نظام قائم ہے جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ سیاسی حکومت جو ہے وہ ایک کٹھ پتلی ہے یا مورا ہے، تو باتیں اسی طریقے سے منوائی جا رہی ہیں بڑے پیمانے پہ، اور جس میں ہمارا جو قومی وقف ہے وہ انڈرمائن ہو رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہیں، کسی قسم کی اخلاقی ہیں، سیاسی ہیں، ان کی خواہشات کے اوپر جو ہے نے ان کو کمزور بنا دیا ہے. چنانچہ یہ وہاں بلیک میل ہوتے ہیں. تو جہاں پہ سیاستدان کے اندر برے لوگ اور اچھے لوگ، اسی طریقے سے عوام میں بھی اسی پرسنٹیج میں برے لوگ اچھے لوگ، بیوروکریسی میں اسی پرسنٹیج سے برے لوگ اچھے لوگ، اور جوڈیشری میں بھی اسی پرسنٹیج میں، اور ہر طبقے میں. پاکستان کے اندر چونکہ آوے کا آوا بہت بگڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے سیاستدانوں میں بہت لوگ خراب ہوں گے، فوج میں بھی بہت لوگ خراب ہوں گے، جوڈیشری میں بہت لوگ خراب ہوں گے، انجینئرز بھی بہت لوگ خراب ہوں گے. میری تو گھر سے پیدا ہو کے گئے ہیں، کوئی جج بن گیا ہے تو میرا خمیر لے کے گیا ہے، میرا ڈی این اے لے کے گیا ہے، اس کے اندر کچھ تو میرے اثرات ہوں گے. اگر میں گندا آدمی ہوں تو میں کچھ تو اس کو گندا بنا کے بھیجوں گا. میری اولاد جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے پہ آئے گی، میری کچھ نہ کچھ آج تو میرے والدین پہ جائیں گی. تو یہ صورتحال پوری قوم کے اندر ایک کراس دا بورڈ ہے. اس لیے کوئی طبقہ یہاں پہ جو ہے وہ نہ تو ایسا ہے کہ جو آئیڈیلی رہ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ پہلی بات ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے ہر برائی کی جڑ بن چکا ہے. یہاں پہ ملاوٹ ہوتی ہے، یہاں پہ دھوکہ ہوتا ہے، یہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، یہاں پہ فقہ واریت ہے، یہاں پہ میرا خیال ہے کہ آپ کسی مسئلے کا نام لیں، قومیتی مسئلہ ہے، زبان کا مسئلہ ہے، ہر چیز یہاں پہ کنٹروورشل ہے. میں قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں بات نہیں کر سکتا ہوں کہ کہیں پہ کسی کی گرفت میں نہ آ جاؤں، کہ کسی کے نزدیک یہ میرا اوفینس نہ ہو جائے. تو اس طرح کے ملک میں آپ سمجھیں کہ بالکل بین ہی ہمارے جو افراد سے معاشرت بنتی ہے، معاشرت کے یہ کریکٹرسٹکس ہیں، اور اس افراد کا ہی وہ کریکٹر ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے. وہ ربط ملت قائم ہی نہ ہو سکا کیونکہ جو ملت وجود میں آئی وہ ہماری عادات کی آئینہ دار ہے. چنانچہ اس میں کوئی یہ نہ کہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ سیاستدانوں کو جب بدنام کرتے ہیں تو اس میں فائدے کیا ہیں؟ ملک میں جو آپ کا جو نظام ہے، جو سیاسی استحکام ہے، جو سیاستدانوں نے دینا ہے، وہ انڈرمائن ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر وہ لوگ جو جس کو کہنا چاہیے فرمائشی تجزیہ نگار ہیں، اسی طریقے سے جو کرائے کے یا سیاستدان ہیں جن کی سیاست کی وجہ وجود یہی ہے کہ کسی نہ کسی
کے سہارے یا کسی قسم مینیپولیشن کر کے وہ سیاست کر رہے ہیں وہ ہیں، یا اس قبیل کے جتنے لوگ ہیں یہ جو دفاعی تجزیہ نگار کی حیثیت سے میڈیا میں آئے اور اب وہ سیاسی تجزیہ نگار بنے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر ایک چیز کامن دیکھیں گے کہ آئین نے کچھ نہیں دیا، صدارتی نظام ہونا چاہیے، اس کے بعد سیاستدان اس ملک کے سب سے گھٹیا سے لوگ ہیں، جمہوریت کے نام پہ ملک کو لوٹا گیا ہے، تباہی کی گئی ہے۔ یہ چیز ہے جس کے اندر میڈیا کے پروپیگنڈا سے عوام کے حصے کا متاثر ہونے میں ضروری ہوئی ہے۔ پھر یہ سیاستدان اسمبلی میں جو بیٹھے ہیں اکثریت جاہلوں کی ہے، پھر جو عوام ان کو الیکٹ کرتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں۔ میں اس کے اوپر پہلے بھی ایک کمنٹ دیتا جاؤں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے امریکہ میں 2 الیکشنز میں پریکٹیکل حصہ لیا ہے، آدھی دنیا کی میں سیاحت کر چکا ہوں، میں نے سیاسی نظام سارے دیکھے ہیں۔ میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ میں دعوے سے کہتا تھا، ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنی سمجھدار پاکستان کے ان پڑھ جاہل عوام ہیں، جس کو ہم جاہل اور ان پڑھ کہتے ہیں، جتنے سمجھدار ووٹ کاسٹ کرنے میں وہ ہیں۔ یہ 2002 کا جو الیکشن ہے جس میں عمران خان اتراتے پھر رہے ہیں، یہ سیٹ میں نے وہاں پہ کاف کی تھی یا میں ڈسکور کی تھی کہ یہ سیٹ وہ ہے۔ عمران خان صاحب کا میاں والی سے واجبی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اب اپوزیشن کی یہ سہولت ہے کہ ان کو نیازی بنا کے، حالانکہ انہوں نے زندگی میں آج تک اپنے ساتھ نیازی نہیں لکھا، نہ ان کے نام کے ساتھ نیازی ہے، نہ ان کے پاسپورٹ پہ نیازی ہے، نہ ان کے شناختی کارڈ پہ نیازی ہے، نہ ان کے کسی یونیورسٹی کے سند اور سرٹیفکیٹ پہ نیازی ہے۔ وہ باہر پڑے ہیں جہاں پہ آخری نیم جب کہتے لکھو تو وہ خان لکھتے تھے، لیکن ان کو نیازی بنا دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے میرا خیال ہے نیازی اتنی بڑی قوم ہے اور اتنی اچھی قوم ہے، ایسے کردار کے لوگ ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے نگیدے جا رہے ہیں۔ کہنا کسی کو قومیت کے نام پہ ذلیل نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے لوگوں کی سہولت ہے دونوں طرف سے۔ یہ ایک اور بات ہے جس میں میں کبھی بات کروں گا۔ تو میاں والی کے میں ان کا واجبی تعلق بھی نہیں تھا، چنانچہ وہاں پہ میں سال بیٹھ کے یہ سیٹ وہاں سے نکالی تھی۔ اس کے باوجود کہ ان کا مشرف کے ساتھ گٹھ جوڑ جو تھا، مجھے ایک آنگ نہیں باتا تھا، میں نے ان کی زندگی حرام کی تھی اور یہ مجھ سے بہت کتراتے تھے، میں اس کو بڑا کرٹیسائز کرتا تھا۔ ان کو میں سیٹ نکال کے دے دی اور یہ سیٹ ان کو ملی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ وہ سیٹ نہ ہوتی تو میری سیاست ختم ہو جاتی۔ چند دن پہلے میاں والی میں یہ تقریر فرما رہے تھے۔ میں پھر کہہ دوں کہ ان کا میاں والی سے کوئی واجبی تعلق بھی نہیں تھا۔ چلو anyway، اب اللہ کرے کہ میاں والی بھی خوشحال ہو رہا ہے، اچھی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ ادھر ادھر گھومنے کی بجائے بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے سے پھر میں دہرا دیتا ہوں، وجہ ایک ہی ہے، آئین کو انڈرمائن کرنا اور جمہوریت کو انڈرمائن کرنا۔ چنانچہ اب جو ملک میں فساد پھیل چکا ہے، بظاہر جو ہمارے ادارے ہیں اور ہمارے جو اقتدار میں جو سیاستدان ہیں، وہ سارا ملبہ نواز شریف صاحب پہ ڈال رہے ہیں کہ اسی میں آسانی ہے۔ لیکن میں اتنا صرف بتا دوں کہ جو بھی حل نکلے گا، چاہے آپ اپوزیشن کی تحریک کو کرش کر دیں گے یا آپ اپوزیشن کی تحریک کو جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اگلا نظام پھر 0 پوائنٹ سے شروع ہوگا۔ آج پھر پتہ چلا ہے کہ پاکستان جو ہے، جو ایک قدم آگے بڑھانے کے چکر میں تھا، وہ کئی ہزاروں قدم پیچھے پھسل چکا ہے، اور قوم جو ہے وہ 0 پوائنٹ پہ کھڑی ہے، اور قوم کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے آگے جا کے کس نظام کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم نے سارے نظام یہاں پہ کیے، استعمال کیے، جمہوریت کی جہاں پہ نام نہاد، ہم نے مارشلات دیکھے، ہم نے ڈنڈے والے طاقت والے کرش کرنے والے مارشلات دیکھے۔ اب فساد ہے جی نواز شریف کا، اور یہ کہاں شروع ہو رہا؟ پہلی بات یہ دیکھیں کہ نواز شریف کی جو پہلی تقریر تھی، تقریر نمبر 1، وہ شاید 20 سپٹمبر کو APC میں ہوئی تھی۔ اس کے اندر انہوں نے خط و خال بتائے تھے۔ پھر تقریر نمبر 2 کے اندر انہوں نے اپنی پارٹی کے MNAs کو اور MPs کو اور پارلیمنٹریئنس کو بلایا تھا، اور اس کے اندر وہ بھی تھے جو الیکشن کو ہارے ہوئے تھے۔ ان کو کہا کہ جو ڈرپوک ہے چلا جائے، یہ چوائس دے دی تھی، جو ڈرپوک ہے چلا جائے۔ ظاہر سیاستدان جو ہے نواز شریف کا وہی نہیں چھوڑے گا جیسے سیاست کرنی ہے، جیسے سیاست نہیں کرنی تو وہ شاید چھوڑ جائے، کیونکہ جو ووٹر ہے وہ نہ شہباز شریف کا ہے، نہ مریم نواز کا ہے، نہ وہ خواجہ آصف کا ہے، نہ خاقان عباسی کا ہے، وہ نواز شریف صاحب کا ووٹر ہے۔ اور ان کی جو وجہ وجود ہے، ووٹ ہوتا ہے سیاستدان کی، لیکن ہار جائیں تو یہ 0 ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور بری طرح ہار جائیں تو ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس مجبوری پہ تھا تو نواز شریف نے چوائس دے دی تھی، اور اس کے اندر یہ چوائس مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ گجرانوالہ کے لیے۔ پھر تیسرا تقریر نمبر 3 انہوں نے مسلم لیگ کا مزید جو لوگ تھے، جس کو جنرل کونسل کہنا چاہیے یا ایک بہت بڑی ایگزیکٹو کمیٹی کہنا چاہیے، اس کے اندر انہوں نے تیسری تقریر کی۔ اس پہ بھی انہوں نے تقریباً اس سے کم اچھے لہجے میں ساری باتیں
بتائیں کہ یار جو بدسلوکی ہو رہی ہے، جو چیز ہے کہ ان 2014 کے اندر جب پیناما بھی نہیں تھا اور یہ مجھے نکالنا چاہتے تھے، تو اس کا ہی جواب لے لیں کیوں نکالنا چاہتے تھے. یہ جو کہتے تھے سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو ریاست پہ کون سی افتاد آن پڑی تھی کہ 2 اپریل 2014 میں، جب کہ مجھے آئے ہوئے سال نہیں ہوا تھا، انہوں نے عبد القادری کو لانچ کر دیا، پھر ساتھ عمران خان اس میں جمع کرا دیا، پھر 2015 میں پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو کو مار کے 2016 میں وہ بھی شامل کرا دیا عمران خان صاحب کے ساتھ، تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. تو وہ یہ تسلسل تھا پیناما بھی اسی 2014 کا. اسی کو جھوٹ نہ بولے قوم سے کہ نواز شریف صاحب کو ہم نے کوئی کرپشن پہ نکالا ہے یا کامے پہ نکالا ہے. آپ نواز شریف صاحب کو 2014 میں عمران خان صاحب کی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں وہ آج کاغذ سامنے پڑا ہے، پین ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت وہ استعفیٰ لکھ رہے ہیں. یہ ساری قوم دیکھتی رہی تھی کہ آپ نے یہ سہولت عمران خان کو دی تھی کہ پرائم ٹائم میں قادری عمران خان کو 4 دفعہ دن میں تقریریں کروائی تھی نواز شریف کو گالی دینے کے لیے. خیر اس سے ایک چیز بنتی گئی، نواز شریف صاحب نے اتنا عرصہ ذلیل و خوار ہوتے رہے جتنا عرصہ انہوں نے تعاون کیا. خدا گواہ ہے کہ 2018 میں جب نکلے وہ، اور انہوں نے یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات بہت ہی اہم ہے. جب وہ نکلے اور انہوں نے آپ کو چیلنج کیا تو نواز شریف صاحب نے رفعتیں پائیں. کیوں کہ لوگ جو تھے وہ اسی بات پر غصہ تھا کہ یار یہ جو بلاول نے کہا تھا کہ آپ ہمیں مارتے بھی ہو اور کہتے روتے بھی نہیں ہو، تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ روتے کیوں نہیں ہو، اب بلاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح. چنانچہ جب وہ آئے جی ٹی روڈ سے واپس آئے تو پہلی دفعہ انہوں نے کہا تھا جی اس ووٹ مجھے آپ ذلیل کر لو، ووٹر کو ذلیل نہ کرو، کیونکہ جب ایک ایم این ایم پی کو ذلیل کرتے ہو تو یہ بات سمجھیں کہ ووٹر ذلیل ہوتا ہے. ڈگری نمبر 2 سے پہلے کہا تھا ڈر گیا مر گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب وہی لاسٹ کریں گے سیاست میں جو جرت والے ہیں. اور ہمارے اداروں کو بھی یہ فیسلٹی ہے، اور ہمارے ایسے لوگ جنہوں نے دہاڑی دار نوکری کرنے والے ہیں، جو فرمائشی تجزیہ نگار ہے یا دہاڑی دار سیاستدان ہیں جو اپنی نقد پیمنٹ پہ نوکریاں کر رہے ہیں، یا اس طرح کے کوئی دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ہمارے جتنے جو لوگ تھے یہ سارے جو ہیں ان کی ایک سہولت ہے کہ ان کی مجبوری ہے، ہمارے اداروں کی بھی اور ان سارے لوگوں کی یہ مجبوری ہے کہ سیاستدانوں کے بارے میں چاہے عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں، ان کو مسلیڈ کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی بھی سیاستدان کو، فضل الرحمان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، نہ انڈر ایسٹیمیٹ کریں نہ مسلیڈ کریں. یہ آپ کو سرپرائز ملتا ہے اور پھر آپ کو بہت ہی زیادہ کئی دفعہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہیں یا وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو ریاست کو نقصان پہنچا جاتے ہیں. اب اس کے اوپر اس صورتحال میں اس نیریٹو کے ساتھ آپ نے یہ ساری دنیا پھیلا دی، آپ خود ہی مان گئے ہیں کہ نیریٹو یہی ہے کہ جی آئین جو ہے وہ بھی رکاوٹ ہے. نواز شریف نے بات ایک ہی کی ہے کہ آئین کی حکمرانی دو. میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان نے چلنا ہے تو ایک ہی چیز ہے، آئین کی حکمرانی. 73 کا آئین ہے، یہ خدا گواہ ہے کہ ریاست کی بقا کی ضمانت ہے. یہ بات میری لکھ لیں، نواز شریف اور نواز شریف، آپ اس آئین کو ہاتھ لگائیں، اس کا نظام چینج کریں، یہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فیڈریشن جو ہے یہ کچے دھاگے سے بنی ہوئی 5 یا 4 صوبے ہیں جس میں 5واں بھی ہم جو ہے حصہ گلگت بلتستان میں لا لیں. کشمیر بیچارہ تو ویسے ہی رول گیا ہے ہمارے 5 اگست انڈیا کے سٹیپ کے بعد، اور ہماری چونکہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہماری جو ضعیفی تھی آج کشمیری بھی وہاں پہ مر کے بھگت رہے ہیں، کیونکہ ہم جہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہم سارے کے سارے ایک مقتدر بھی اور جو اقتدار سے باہر بھی ہیں، وہاں کی تو یہ حال ہونا تھا. تو ان سارے جو جس کو کہنا چاہیے 5 جو اس وقت صوبے بظاہر بنے ہوئے ہیں یہ کچے دھاگے سے بنے ہوئے ہیں. یہ ذرا سا آپ نے پریشر دیا ٹوٹ جائیں گے. کوئی نظام اس کو ایک ہی چیز اب رکھ سکتی ہے، 1973 کا آئین، وہ اردو زبان کو بھی مستحکم کرتا ہے، ہر چیز کی گارنٹی دیتا ہے، لیکن ہر ایک ادارے کی حدود و قیود بتاتا ہے. کون سی بتاتا ہے؟ جو قیادت محمد علی جناح نے بتائی تھی، جو ایوب خان نے 53 میں امریکن سفیر کو، جو ابھی آرکائیو جو سامنے آئے ہیں اس میں کہا تھا کہ سیاستدان جو ہیں ان کو سین سے ہٹا کے اقتدار کے اندر فوج کا دخل بڑھانا پڑے گا. تو لیکن ہر بندے کے چونکہ ذاتی طور پہ ایک آسودگی تھی، ویسٹرن انٹرسٹ تھے، تو خطرناک بات یہ کی کہ ہمیشہ چند بندوں نے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو فوج کا بنا دیا. نواز شریف جیسے بار بار کہہ رہے ہیں میں فوج کی تعریف و توصیف کرتا ہے، آپ زبردستی ٹھوس ہے فوج کے خلاف ہے، کیونکہ سہولت اسی میں ہے کہ اگر چند بندوں کے بات خلاف کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، غلط کرتا ہے، اس سے تو کوئی گالی نہیں دی. عمران خان تو گالی دے چکا ہے فوج کے سارے پوری فوج کو گالی دے چکا ہے. اور
انڈیا میں، انگلینڈ میں، پاکستان میں، ہر جگہ پہ آپ نے وہ کہتے ہیں میں نے فوج کے خلاف بات نہیں کی، آپ کہتے ہیں آپ نے کی ہے، چند بندوں سے انہوں نے سوالات کیے، آپ یہ کام کیا ہے، آپ کہتے نہیں کیا، اس میں کوئی لڑنے کی بات ہی نہیں ہے، اس کے لیے سامنے ڈائلاگ کروا لیں۔ اب اس صورتحال میں جب کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے، تیسرا دن ہے، جو دہاڑی دار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگلے 72 گھنٹے، اگلے 100 گھنٹے، اگلے 5 دن 4 دن، اسی مہینے میں کرش کر دیا جائے گا۔ یہ اصحاب کی جنگ ہے، اس میں تو آپ ہار گئے ہیں، چاہے وزیر اعظم صاحب کی تقریر سن لیں، چاہے دہاڑی داروں کی سن لیں، جو کہ اپنے آپ کو خود ساختہ فوج کے ترجمان کہتے ہیں، اور میں اسی ان کو ترجمان مانتا ہوں کہ کسی بات کو فوج کو نے اس کی تردید نہیں کی۔ ہاں کئی باتیں جو ہیں جو فوج کے حق میں کی ہیں یا مخالفت میں کی ہیں طریقے سے یا بتائی ہیں، تو اسے فوج جب امبیرس ہوئی ہے تو انہیں طریقے سے کہہ دیا ہے۔ پچھلے دنوں جیسے کہا تھا کہ ہماری سیاستدانوں سے کوئی رابطے نہیں ہے، کیونکہ یہ افشا بات کی تھی انہی ترجمانوں نے۔ یہی بتاتے ہیں کہ جہاں دھماکے ہوں گے، یہی بتاتے ہیں اب یہ ہوگا، اب فلاں ہوگا، اب پاکستان میں تباہی آنے والی ہے۔ تو میں وقتی طور کی بات مان لیتا ہوں کہ جو دہاڑی داروں نے کہا ہے کہ اگلے 72 گھنٹے میں تباہی آنے والی ہے یا 5 دن میں تباہی آنے والی ہے، جو صفائی ہوگی نومبر میں اور دسمبر میں، تو اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ کو گجرانوالہ میں نواز شریف تقریر کی تھی، اس سے پہلے انہوں نے خط اکھال دیا تھا، آپ کھاتے میں نہیں لائے، کوئی بھی نہیں لاتا طاقت میں، یہ طاقت ہے ہی ایسی چیز، کرسی اتنی مضبوط ہوتی۔ پھر آپ نے کوئٹہ کی تقریر گجرانوالہ سے انہوں نے دگنی سخت کر دی، اور جو ہونی تھی جس کا وہ اندیا دے چکے تھے، سخت نہیں کی، اپنے مطالبات کے اندر ان کی ایک اسرٹیونیس آ گئی تھی، اور اس کے اندر زیادہ اس کے اندر شدت آ گئی تھی، اس کو بیان، ان کے بیانیہ وہی تھا، اس کو بیان کرنے میں شدت آ گئی تھی۔ اور مریم جو ہے ان کو ٹوک کر رہی ہے، اور ہمیشہ یہ ذمہ داری جو سخت ذمہ داری ہے یہی لوگ لیتے ہیں جو جن کے اندر لائلٹی ہوتی ہے، وفاداری بشرط استوار ایمان ہے۔ یہ بھٹو صاحب کی پھانسی کا جو بوجھ ہے یا ان کی اقتدار کا اس طرح ختم ہونے کا بوجھ بے نظیر اور دوسرے بھٹو ہی لے سکتی تھی، یہ سری لنکا میں بندرا نائکن نہیں لے سکتی تھی، یہ فلپائن میں کوئی یقینوں لے سکتی تھی۔ یہ خون کے اندر آپ کے اندر ایک تو مریم نواز کے اندر ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ باپ کی طرح دلیر ہے، اور دوسری میں نے دیکھی ہے کہ اس کے اندر فہم و فراست جتنی چاہیے اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے سیاست کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس نے اس کو ایک وہ باہمت جرأت والا بنا دیا ہے جو اس آئیڈیا کو لے کے چل رہی ہے یا اس کے میسج کو لے کے چل رہی ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے جو کیا ہے، جو ان کے مطالبات کیے ہیں، تو حضور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آئین پاکستان کی حکمرانی جو نواز شریف کا مطالبہ ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے ادارے کو جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اس کو لمٹ کر رہا ہے، تو وہ صاف صاف بیان کیا جائے، ایک کوئی پہلے پورے قومی جرگہ بنایا جائے، کیونکہ اب اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ کیونکہ جن لوگوں سے میں حل توقع کر رہا تھا گجرانوالہ تقریر سے پہلے، وہ ہماری فوجی قیادت تھی۔ اب نواز بدقسمتی سمجھے کہ نواز شریف صاحب نے جو شکایات ہیں وہ انہی لوگوں سے ہیں، اور انہوں نے اس سے کوئی 2 بندے پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیے تھے۔ اب یہ آپ نہ دیکھیں کہ شکایات جو ہے جائز ناجائز ہیں، اور اس کا سمری ٹرائل کر دیں کہ یہ ناجائز ہے، ہم نے کرش کرنا ہے، تو وہ تو خیر آپشن آپ کے پاس ہے، کر کے دیکھ لیں، خمیازہ بھگت دیں۔ کیونکہ اس دفعہ آپ آپریشن جب پبلک میں کریں گے، کرنے جائیں گے، تو اس طرح نہیں بچے گا، نہ کسی کو آپ جیل میں ڈال سکتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کو آپ نے نیب نے بلایا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم کہاں کا مظاہرہ کریں گے، اگلے دن کہا جی ہم نے تو بلایا ہی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بے اہمیتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس کو آپ جہاں جیل میں ڈالیں گے ہمارے جل سے اس جیل کے باہر ہوں گے، جب پبلک جو ہے جن کے پاس بیانیے کی صداقت ہے، اسے یقین ہے، آپ نے اگر اس طریقے سے یہ اپنے آپ کو مطمئن کیا کہ لوگوں کی تعداد کم ہے زیادہ، اس میں بھی آپ غلط اندازہ لگائیں گے، تو صرف ایک حل ہے کہ قومی جرگہ بنائیں، اور نواز شریف صاحب کا جو ایک بات ہے کہ آئین کی حکمرانی کے اوپر ایک نیشنل ڈائلاگ ہو جائے، اور آپ کے جو تحفظات ہیں 73 کے ساتھ، آپ کی لڑائی نواز شریف صاحب سے نہیں ہے، آپ کی لڑائی آئین کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں بھی اسی آئین کو انڈرمائن کیا جاتا رہا ہے، اسی آئین کے میں دخل اندازی ہوتی رہی ہے جو نواز شریف صاحب کے وقت میں بھی آپ کو یہ سہولت حاصل تھی، اور آپ 3-4 سال آرام سے کرتے بھی رہتے، اور نواز شریف صاحب نے برداشت بھی کی تھی۔ تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ نے جو بھی راستہ اختیار کیا وہ ہما یارا دوزخ وما علینا الا البلاغ۔